الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر وليال عشر آمنت باللہ صدق اللہ العظیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمارے اوپر بہت زیادہ کرم ہے۔ رب کائنات نے ہمیں 12 مہینے عطا فرمائے۔ ہر مہینے کے اندر ہمارے پروردگار نے اپنی رحمتیں، اپنی عطائیں اور اپنی مہربانیاں یہ ہمارے اوپر کی ہیں۔ یہ ذی الحج شریف کا مہینہ، اس کو بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزت اور رفعت عطا فرمائی ہے۔ یہ اسلامی کیلنڈر کا آخری مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر فرزندان توحید اور نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے اللہ کی بارگاہ میں حج جیسی عظیم عبادت وہ بھی کرتے ہیں، اور قربانی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے اس کو بھی ادا کرتے ہیں۔ تو اس مہینے کی عظمت اور خصوص بالخصوص اس مہینے کے پہلے 10 دنوں کی پہلی 10 راتوں کی فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاک کلام کے اندر بیان فرمائی ہے۔ رب کائنات کا ارشاد ہے وَلَيَالٍ عَشْرٍ کہ مجھے ان 10 راتوں کی قسم، وَلَيَالٍ عَشْرٍ مجھے ان 10 راتوں کی قسم۔ امام قرطبی اور دیگر مفسرین کرام ان 10 راتوں سے مراد ذی الحج کی 10 راتیں لیتے ہیں۔ امام بخاری ایک روایت نقل کرتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت فرماتے ہیں کہ آمینہ کے لال محبوب پروردگار پیکر حسن و جمال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا کہ ان 10 دنوں کے اندر، اس 10 دنوں کے علاوہ کوئی بھی عمل اگر باقی دنوں کے اندر کیا جائے تو وہ ان 10 دنوں سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں افضل نہیں ہوتا۔ تو میرے پیارے محبوب نبی کے صحابہ نے جب سنا تو انہوں نے عرض کیا آمینہ کے لال محبوب پروردگار کیا جہاد فی سبیل اللہ اگر بندہ کرے وہ بھی 10 دنوں سے ان عشرہ کے ذی الحج کے 10 دنوں سے افضل نہیں ہوگا؟ ہمارے نبی محبوب نبی نے فرمایا جی ہاں، لیکن اگر کوئی بندہ اپنی جان کے ساتھ اپنے آپ کو بھی لے جائے، اپنے مال کو بھی اللہ کی بارگاہ میں جہاد فی سبیل اللہ کے لیے لے جائے اور پھر واپس نہ آئے، سب کچھ اللہ کے لیے قربان کر دے، تو پھر میرے نبی نے فرمایا یہ عمل جہاد والا ان 10 دنوں سے افضل ہے۔ اور ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ آپ نے عرفہ کے روزے 9 ذی الحج کے روزے کے بارے میں فرمایا۔ امام مسلم اس کی حدیث مبارکہ کو نقل فرماتے ہیں کہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یہ 9 ذی الحج کا روزہ، یہ عرفہ کا روزہ، اس کا کیا مقام ہے؟ ہمارے پاک محبوب نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ عرفہ کا روزہ رکھتا ہے، جو بندہ 9 ذی الحج کا روزہ رکھتا ہے، ہمارے پیارے محبوب نبی نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی اس کے 1 سال پچھلے گناہ، 1 سال جو اگلے گناہ ہے وہ روزہ اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اور اسی طرح ہمارے پیارے محبوب نبی کے غلام مولا علی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے محبوب نے فرمایا کہ جو بندہ 5 راتوں کو اللہ کے ذکر سے، اللہ کی عبادت سے زندہ کرتا ہے، فرمایا اللہ تبارک و تعالی اس کے اوپر جنت کو واجب کر دیتا ہے۔ برادران اسلام، یہ 5 راتیں سنیں، ان کو اللہ کی ذکر سے زندہ کریں، اللہ کے نام سے، اللہ کی بارگاہ میں قیام سے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار سے زندہ کریں، اور اللہ کی بارگاہ میں اپنا مقام جنت
जन्नत में लिखवा लें। हमारे पाक नबी, हमारे महबूब नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने फरमाया वो 5 रातें कौन सी हैं? फरमाया एक जिलहज की 8वीं जिलहज का दिन, 8वीं जिलहज की रात, दूसरा 9 जिलहज की रात, तीसरा हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा, आपने फरमाया ईद उल अज़हा की चांद रात और ईद उल फितर की रात, फिर फरमाया 15वीं शाबान। इन रातों को जब बंदा अल्लाह की बारगाह में क़याम करता है, अल्लाह की बारगाह में सजूद करता है, अल्लाह की बारगाह में तौबा इस्तिग़फ़ार करता है, अपनी आंखों से आंसू बहाता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे पर जन्नत वाजिब कर देता है। ये हमारे नबी ने फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है, रब्बे कायनात हमें इन पाक रातों के अंदर इबादत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।